Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 ذی الحجہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن بہت عظیم فتح و کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اس دن کو علماء اسلام عید مباہلہ کے عنوان سے مناتے ہیں۔ مباہلہ کے معنی ہیں لعن و طعن کرنا، نفرین کرنا۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جب حکومت قائم کیا تو مدینہ کے اطراف میں جو غیر مسلم بس رہے تھے، اہل کتاب بس رہے تھے، انہیں دعوت دیا کہ یا اسلام قبول کریں یا آپ ٹیکس دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو نجران کے عیسائی بھی ٹیکس دے کے زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد نجران کے عیسائی بڑے بڑے پادری اور علماء آ کے مدینے میں آ کے پیغمبر خدا کی خدمت میں آ کے انہوں نے مناظرہ کرنا چاہا۔ کہا کہ آپ اور ہم میں کیا فرق ہے، ہم بھی توحید کے قائل ہیں، ہم بھی ادیان آسمانی کے قائل ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں اور ہم حق پہ ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا اور سمجھایا کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، لیکن وہ نبی کے عنوان سے ہیں، آپ انہیں خدا مانتے، آپ تثلیث کے قائل ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے دین میں انحراف کیا ہے، تحریف کیا ہے۔ سمجھانے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ تو سورہ مبارک آل عمران کی آیات نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال خداوند عالم کی درگاہ میں آدم کی طرح ہے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے خداوند عالم نے دنیا میں لایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی دنیا میں لایا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، بے شک آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب کبھی بھی آپ شک نہ کرنا۔ اس کے باوجود عیسائی اپنے باطل عقیدے پہ ڈٹے رہے، مناظرے میں شکست کھانے کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو خداوند عالم نے پیغمبر خدا کو حکم دیا کہ ان سے مباہلہ کریں۔ مباہلہ یعنی دو گروہ یا دو افراد آئیں گے ایک میدان میں، آگے اپنے عقائد کو بیان کرنے کے بعد خداوند عالم کی درگاہ میں دعا کریں گے، التجا کریں گے، پروردگارا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان میں سے جو حق پہ ہے ان کو نجات دے اور جو جھوٹ اور غلطی پہ ہے، باطل پہ ہے، ان کے اوپر اپنا قہر و غضب نازل فرمائے۔ تو خداوند عالم نے حکم دیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے حبیب، اگر عیسائی اپنے باطل پہ ڈٹے رہے ہیں، مناظرے کے باوجود، دلیل دینے کے باوجود، علم آنے کے باوجود وہ حق کو نہیں مان رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے آئے مباہلہ کریں۔ آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے۔ آپ اپنے عورتوں کو لے کے آئیں گے، ہم اپنے عورتوں کو لے کے آئیں گے۔ آپ اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے۔ میدان میں مباہلہ کریں گے، خداوند عالم کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر۔ جب یہ طے ہوا تو عیسائی پادریوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ 24 ذی الحجہ کو طے ہوا کہ میدان مباہلہ میں آ کے خداوند عالم کی درگاہ میں التجا کریں گے اور جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت ہوگی۔ اور عیسائیوں نے آپس میں کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ نے اپنے اصحاب کو، اپنی امت کے خواتین کو اور اپنے امت کے بچوں کو لے کے آیا
تو ہم ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے. نہیں، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل بیت کو لے کے آئے تو ہم کبھی بھی مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ٹیکس دینے پہ مجبور ہوں گے. اور 24 ذی الحجہ کو جب دیکھا پیغمبر خدا اس عظیم شان کے ساتھ، اس عظیم مرتبے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے. حضرت علی مرتضیٰ ساتھ ہیں، حسنین علیہ السلام ساتھ ہیں، اور فاطمہ زہرا ہیں. پنجتن پاک جب میدان مباہلہ کی طرف آئے تو پادریوں نے دیکھا اور کہا خدا کی قسم ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ چہرے خدا سے درخواست کریں کہ پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ جائیں تو پہاڑ ہٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، خدا کبھی ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اسی لیے ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ٹیکس دے کے زندگی گزاریں گے مدینے میں. اب جب انہوں نے شکست کھایا، پیغمبر خدا نے بغیر جنگ کے اتنی بڑی فتح و کامیابی حاصل ہوئی پیغمبر خدا کو، تو قرآن مجید میں یہ ثبت ہوا سورہ مبارک آل عمران کی 61 نمبر آیت پہ. 24 ذی الحجہ کا دن یہ وہ عظیم دن ہے جس میں پیغمبر خدا کو یہ فتح و نصرت حاصل ہوئی، آل محمد کو یہ فتح و نصرت حاصل ہوئی. اب قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن میں ایک واقعہ نقل نہیں ہوا ہے، قرآن نجات ہے، قرآن میں نجات، قرآن میں شفا، قرآن میں ہمیشہ کے لیے ایک دستور موجود ہے. قرآن نے یہ واقعہ نقل کیا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں گے پیغمبر خدا کے بعد بھی بڑے بڑے اصحاب، بڑے بڑے نامور صحابی آل محمد کے مقابلے میں آئیں گے. تو اس وقت آپ قرآن سے مدد لیتے ہوئے فیصلہ کریں، اس وقت آپ پریشان نہ ہو جائیے، اس وقت آپ یہ نہ کہیں کہ علی مرتضیٰ کے مقابلے میں تو بڑے بڑے صحابی تھے. آپ کہیں جہاں پہ بھی قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں بھی جس وقت بھی جو بھی آل محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے، وہ باطل ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے. اب تاریخ میں لکھ دیا ہے، تاریخ میں مفصل عنوان پہ مفصل طور پہ لکھا ہے، تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تاریخ نے کہ جنگ جمل ہوئی، وہاں پہ بہت بڑے بڑے اصحاب تھے اور ایک طرف علی مرتضیٰ ہے. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ فیصلہ کریں. جنگ میں تو ایک ہی گروہ حق پہ ہوتا ہے، یہاں پہ آگے پھر اصحاب کو دیکھ کے پریشان ہو کے یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی، یہاں ام المومنین تھی، کیسے وہ غلطی کر سکتی ہے. دیکھیں قرآن سے مدد لیتے ہوئے علی مرتضیٰ کے مقابلے میں جو بھی آیا ہے فیصلہ کریں کہ وہ جھوٹا ہے. اب صفین میں کتنے بڑے بڑے اصحاب آئے، معاویہ کو کاتب وحی کہہ کے آپ کبھی بھی پریشان نہ ہو جائے، جو بھی ہو کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت میں آئے، جس شکل میں بھی آئے، علی مرتضیٰ کے مقابلے میں آیا تو قرآن کی روح سے وہ جھوٹا ہے، وہ باطل ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے. اب پھر یہاں پہ نہیں گھبرائیں کہ نہ کہیں کہ وہاں بڑے بڑے اصحاب نے کیسے غلطی کر سکتے ہیں، انہوں نے اجتہادی غلطی کی. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. علی مرتضیٰ کے مقابلے میں جو بھی آیا نص قرآن ہے کہ وہ باطل ہے، وہ جھوٹا ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے. اور اسی طرح غدیر کے مقابلے میں ثقیفہ سجا تو پریشان ہو گئے اصحاب، اور ابھی آج تک مسلمان پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیسے باطل پہ ہو سکتا ہے ثقیفہ، کیسے باطل پہ ہو سکتا ہے. آل محمد کے مقابلے میں جو بھی آئے گا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، خدا نے لعنت بھیجا ان کے اوپر، اور یہ باطل ہے، یہ جھوٹا ہے. اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بڑے بڑے اصحاب ہونے کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، تو آئیں، آج بھی مباہلہ کا دروازہ کھلا ہے. میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، ایک ادنا سا طالب علم، اہل تشیع کے ہر عالم دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں مباہلہ کریں. آپ کہیں کہ ثقیفہ حق پہ تھا، ہم کہیں گے غدیر حق پہ ہے، خدا سے التجا کریں گے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر خدا کا قہر و غضب نازل ہو جائے. آپ کہیں جنگ جمل میں علی باطل پہ تھا، ہم کہیں گے علی مرتضیٰ حق پہ تھے. آپ کہیں کہ علی مرتضیٰ کے مقابل میں جو تھے وہ حق پہ تھے. آئیں مباہلہ کریں، میدان سجائیں اور خدا سے التجا کریں. آج بھی فیصلہ ہے، آج بھی قرآن نے مباہلہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اور اسی طرح آپ کہیں کہ صفین میں معاویہ کاتب وحی تھا، یہ تھا وہ تھا، سب کچھ آپ کہیں، آئیں خدا کے درگاہ میں. ہم کہیں گے علی مرتضیٰ حق پہ تھے، آپ کہیں کہ معاویہ حق پہ تھا. آئیں مباہلہ کریں.
اور خداوند عالم کی درگاہ میں ہم ان لوگوں کے لیے جو جھوٹے تھے، جو باطل پہ تھے، ان کے اوپر خدا کی قہر و غضب نازل ہو۔ فیصلہ آج بھی ہے۔ قرآن راہ ہدایت ہے، قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ آج بھی آپ چاہتے ہیں، حق چاہتے ہیں تو قرآن فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ جو حق پہ تھے وہ آل محمد کے ساتھ ہیں، اور جو آل محمد کے مقابلے میں وہ جھوٹا ہے، قرآن نے فیصلہ کیا ہے۔ اب بھی شک ہے تو آئے مباہلہ کے ذریعے سے، قرآن کے توسط سے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کے مباہلہ کریں گے کہ علی کے مقابلے میں جو بھی آیا تھا وہ باطل تھا، اور مباہلہ کے ذریعے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ قرآن میں نقل کرنے کا مقصد خداوند عالم کا یہ ہے کہ اعلان کر رہا ہے کہ آل محمد کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہے اور باطل ہے۔ پروردگار عالم ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔